منظور ہوا اور اس میں بھی 2010 اور 2013 میں اصلاحات و ترمیمات کی گئی۔ جسٹس راجندر سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مسلم اوقاف کی حفاظت اور انتظام سے متعلق جو تجاویز پیش کی تھی ان کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ محترم دوستو، موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں مسلم وقف کے سلسلے میں نیا بل 2024 پیش کیا۔ اس بل میں جو ترمیمات تجویز کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کو اختلاف بھی ہے اور وہ اس سے دل گرفتہ بھی ہیں۔ حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا جو پارلیمنٹ کی سرمائی اجلاس سے پہلے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اس مجوزہ بل کو اگر اسی طرح منظور کر لیا گیا تو وقف املاک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا ضروری ہے کہ وقف کا مقصد، استعمال، متولی، قابضین اور متصرفین کے احوال کو سامنے رکھ کر مجوزہ ترمیمی بل کو واپس لیا جائے۔ بعض اہم ترمیمات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مجوزہ ترمیمی بل 2024 کی دفعہ 1 میں تجویز رکھی گئی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر وقف انتظامی اختیارات، کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے۔ یہ طویل نام لوگوں کے ذہن و دماغ سے وقف کو اوجھل اور بے اثر کر دے گا، اسی لیے مختصر وقف ایکٹ کے نام میں تبدیلی نہ کی جائے۔ نمبر 2، ایک نئی دفعہ 3C کے تحت ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے اور اس کے مطابق رینیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائیداد کے اندراج کو اوقاف کے رجسٹر سے خارج کر دے۔ اس تجویز سے وقف کی املاک سرکاری تحویل میں چلی جائے گی۔ نمبر 3، مجوزہ وقف ایکٹ کے تحت دفعہ 9 کے تحت مرکزی وقف کونسل میں 14 ممبر ہوتے ہیں اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 2024 کے مجوزہ بل میں مسلمانوں کی شرط ہٹا دی گئی اور ممبروں کی تعداد 14 کے بجائے 23 کر دی گئی ہے۔ اس میں بھی 2 غیر مسلم ممبر کا ہونا لازم کیا گیا ہے۔ اس طرح مسلم وقف سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ نمبر 4، مجوزہ بل میں وقف کے مرکزی انچارج جو خود چیئرمین ہوں گے، ان کے علاوہ 3 پارلیمنٹ کے ممبران کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہندو املاک کا تحفظ اور انتظام کرنے والوں کے لیے ہندو ہونا لازم ہے۔ یہی ضابطہ وقف میں لاگو ہونا چاہیے۔ نمبر 5، موجودہ ایکٹ کے دفعہ 14 کے تحت صوبائی وقف بورڈ میں 7 سے 11 تک ممبران ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن مجوزہ بل 2024 میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، نیز 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازم قرار دیا گیا۔ نمبر 6، موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن مجوزہ بل میں ممبروں کا تقرر الیکشن کے بجائے صوبائی حکومت کی نامزدگی کی ذریعے ہوگا۔ نامزدگی کی تجویز غیر جمہوری ہے اور مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ نمبر 7، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 1 2023 کے تحت صوبائی وقف بورڈ کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے جس کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ وہ ریاستی حکومت کے ڈپٹی سیکریٹری سے کم مرتبہ کا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی مسلم کی شرط ہٹا دی گئی اور وہ ڈپٹی سیکریٹری کی جگہ کہا گیا، جبکہ چیف سیکریٹری کے عہدہ سے کم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس عہدہ کے مسلمان آفیسر کامیاب ہوں گے۔
نمبر 8، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 32 میں ایک ذیلی دفعہ یہ تجویز کی گئی کہ اگر کوئی وقف سے نئے قانون کی منظوری کے 6 ماہ بعد تک اثر نو رجسٹرڈ نہیں کرایا جائے گا تو اس وقف کے حق نفاذ کے لیے کوئی مقدمہ اور قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اس تجویز سے وقف املاک برباد ہوگی۔ نمبر 9، نئے مجوزہ بل میں وقف کرنے والے شخص کا کم از کم 5 سال قبل سے مسلمان ہونا لازم کیا گیا ہے۔ یہ تجویز وقف ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اخلاقیات اور دستور ہند کے بھی منافی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے قدیم و جدید کی شرط بے معنی ہے۔ نمبر 10، وقف ترمیمی ایکٹ 2024 میں یہ تجویز ہے کہ وقف سروے کمشنر ایڈیشنل و اسٹیٹ سروے کمشنروں کے عہدے ختم کر کے جن اوقاف کا سروے مطلوب ہے ان کا دائرہ اختیار ضلع کلکٹر کو دے دیا جائے اور کلکٹر اس سروے کو ریاست سے قوانین محصولات کے مطابق انجام دے۔ وقف سروے کے میعاد کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ تجویز وقف کی حفاظت کے لیے نقصان دہ۔ نمبر 11، مجوزہ ایکٹ کی دفعہ 433 کے تحت وقف کے تنازعات کا تصفیہ کرنے کے لیے ٹربیونل بنایا گیا ہے اور اس کے فیصلہ کو حتمی قرار دیا گیا، مگر مجوزہ ترمیمی بل 2024 میں اسے ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے وقف کی جائیداد کا تحفظ مشکل ہو جائے گا اور ناجائز قبضہ باقی رہے گا۔ نمبر 12، موجودہ ایکٹ کے دفعہ 61A کے تحت وقف بورڈ کے فیصلہ کی تعمیل نہ کرنے پر متولی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مجوزہ بل میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے، اس سے احتسابی نظام ختم ہوگا۔ نمبر 13، مجوزہ ایکٹ کے دفعہ 104 کے تحت جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ بھی مسلم وقف میں حصہ لے سکتا ہے، مگر مجوزہ ترمیمی بل 2024 میں اس کو بھی ختم کرنے کی تجویز۔ نمبر 14، موجودہ وقف ایکٹ کے دفعہ 107 کے تحت اوقاف کی جائیداد کو لیمینیشن ایکٹ سے مستثنی رکھا گیا تاکہ وقف کی جائیداد پر قدیم و جدید سارے قبضے ختم کرائے جا سکے۔ مجوزہ ترمیمی بل میں اسے بھی حذف کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 15، موجودہ ایکٹ کے دفعہ 108 کے تحت رائنڈنگ ایفیکٹ ہے، یعنی اگر دوسرے قوانین سے وقف قانون کا تعارض ہو تو وقف قانون لاگو ہوگا۔ ترمیمی بل 2024 میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ مذکورہ تجاویز وقف کے مقصد اور تحفظ کے خلاف ہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو اور حکومت کو سنجیدگی اور غیر جانبداری سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ ختم کرنے کے لیے قانون کو مؤثر بنایا جائے، بدعنوانی کے خلاف قانون بنایا جائے، نہ کہ وقف کی املاک کو مسلمانوں کی تولید سے الگ کر دیا جائے۔ محترم دوستو، وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا مگر پارلیمنٹ میں یہ منظور نہیں ہو سکا۔ اسے جوائنٹ پارلیمانری کمیٹی کے حوالے کیا گیا اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عوام، ماہرین، اداروں اور NGOs سے رائے طلب کی ہے۔ اس کے لیے صرف 15 دن کا وقت مقرر کیا گیا، جس میں سے 7 دن گزر چکے ہیں۔ اگلے جمعہ تک کا وقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ و دیگر ملی جماعتوں اور تنظیموں کے اشتراک سے جوائنٹ کمیٹی کو بڑے پیمانے پر رائے بھیجنے کا نظام بنایا گیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے QR کوڈ جاری کیا گیا ہے جس کے ذریعے آسانی سے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ای میل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بڑے پیمانے پر QR کوڈ کو عام کیا جا چکا ہے اور مساجد میں اسے چسپاں بھی کیا گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ہم سب کو ضرور جواب دینا چاہیے اور اوقاف کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اب تک الحمدللہ کئی لاکھ ای میل کیے جا چکے ہیں اور آج جمعہ کے دن بطور خاص کثرت سے ای میل کیے جانے میں
तमाम मुसल्लियान किराम और बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि बोर्ड के QR कोड को इस्तेमाल करते हुए आज ज़रूर भी ज़रूर ईमेल करें। हमेशा याद रखिए कि जमहूरियत में उठे हाथों की कीमत होती है, गिरे हाथों की कीमत नहीं होती। हमें पूरी कुव्वत और मजबूती के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जवाब भेजना चाहिए और हुकूमत को साफ साफ ये बता देना चाहिए कि हमें ये वक्त तरमीमी बिल किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम इसे पूरे तरीके से मुस्तरद करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम ऐसे जालिमाना कानून को कबूल नहीं करेंगे। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत इसे वापस ले और वक्फ एक्ट में अगर कोई ऐसी तरमीम न करे जिससे वक्फ एक्ट कमज़ोर हो जाए और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी हो जाए। नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि वो बोर्ड की जानिब से जारी किया गया QR कोड सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और तमाम अहले ईमान खुद भी और अपने अहले खाना से भी ज़रूर ईमेल कराएं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बोर्ड के जानिब से इस सिलसिले में कोई तहरीक भी चलाई जाए। इस वक्त भी आपको अपनी दीनी और मिली जमाअतों की आवाज़ पर लब्बैक कहना होगा और मजबूती के साथ मैदान में खड़ा होना होगा। अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में हम सब का हामी व नासिर है और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत का फैसला फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।